السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حدیث نمبر 9 ہے وہ پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من نصر قومه على غیر الحق فهو كالبعير الذي ردا فهو ينزع بذنابه۔ بھائی، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو اور وہ بھی اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے اور خود بھی اس میں جا گرے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں اسلامی اخوت کی بربادی اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، یعنی کہ جو شخص کسی جھوٹے اور ناحق معاملے میں اپنی قوم یا اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق بات کا ساتھ دیں اور ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، چاہے وہ اپنا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی کے ساتھ اس کا نوٹ جو ہے وہ لیا تھا۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے صحیح بخاری میں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی تھی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی ان سے بڑی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے، تو لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ یہ بڑے اونچے خاندان کی عورت ہے تو اس کا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، لہذا کسی طریقے سے اس کے ہاتھ کو بچایا جائے، کیونکہ یہ خاندان اونچا ہے اور اس خاندان کے اوپر زد پڑے گی، ان کی بہت بے عزتی ہو جائے گی کہ ان کی عورت نے جو ہے وہ چوری کیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے۔ لہذا کسی آدمی کو کہا جائے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرے کہ اس کو درگزر کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرنے کی کوئی جرت نہیں کر رہا تھا کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات کی جائے، تو بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس عورت کو جو کہ بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے، عزت والے خاندان کی عورت ہے، لہذا اس نے یہ چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، تو آپ اس کو درگزر کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے: اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے کہ یہ بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے؟ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم خطبہ دیا، بعض و نصیحت کی، لوگوں کو اکٹھا کیا اور بعض و نصیحت فرمائی، اور اس کے حدیث کے الفاظ ہیں: وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر اپنا نام لے کر ارشاد فرماتے ہیں لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا، کہ اگر یہ تو فاطمہ بنت، ان کے یہ فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی ہے، مخزومیہ ہے، تو اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہو، لو کانت، یہ الفاظ ہیں، لو کانت فاطمہ لقطعت یدها، اور دوسرے حدیث کے لفظ ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر چوری کرتی، سرقت لقطع محمد یدہا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی ہے، محمد الرسول اللہ کی اپنی بیٹی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا،
اے اسامہ تجھے یہ جرت کیسے ہوئی ہے کہ اس قبیلے کے حوالے سے، اس خاندان کے حوالے سے دیکھ کے تو نے جو ہے کہ سفارش کر دی ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز اس بات کو قبول نہیں کیا تھا، اور اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں دوسروں کی معاونت کرو، اور وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، او کما قال اللہ تعالیٰ کہ تم برائی اور گناہ کے کاموں میں دوسروں کا ساتھ نہ دو۔ تو جو غلط کام میں کسی کا ساتھ دیتا ہے تو غلط کام کرنے والے کو بھی سزا ہوگی، اور جو اس کی معاونت کر رہا ہے اس کو بھی سزا ہوگی۔ اگر کوئی نیکی کرنے والا نیکی کرتا ہے اور نیکی میں دوسرا اس کی معاونت کرتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، سپورٹ کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرمائے گی جو اس کو نیکی کی معاونت کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں غلط کاموں میں کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، غلط کام کو ہمیشہ غلط کہنا چاہیے، اور سچ اور حق کو ہمیشہ سچ اور حق کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے، اور ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ کے نبی کے پیارے سچے فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔